اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اب اس کے بعد مراقبات شروع ہوں گے حقائق اشیاء کے۔ یہ جو کمالات نبوت اور یا کمالات رسالت کا جو مراقبات تھے، اس کو کمالات کے مراقبات پہ جانے جاتے ہیں۔ اب حقائق اشیاء کے مراقبہ ہوں گے، چیزوں کی حقیقت کے بارے میں۔ ایک کعبۃ اللہ شریف ہے کہ جو گارے، مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ایک گھر ہے، کمرہ ہے۔ ایک اس کی ظاہر صورت ہے اور ایک اس کعبۃ اللہ کی حقیقت ہے کہ حقیقت کعبہ وہ ہے کہ یہ مسجود عالم ہے۔ سارے لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہ مسجود حقیقت محمدی ہے۔ دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شان گرامی اور آپ کے عزت اور عظمت کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف سر جھکاؤں، سجدہ وہاں کر لوں، اس طرف کر لوں۔ تو اگر کسی نے کعبۃ اللہ شریف کی اس گارے اور مٹی اور اس کے پتھر اور اس کے غلاف کی طرف دیکھا تو وہ کیا سمجھیں گے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اگر ظاہر پر کوئی گیا تو ظاہر میں تو وہ ایک پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، پتھر کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، لیکن اس کعبہ ربانی کا ایک حقیقت ہے، جو حقیقت وہ ہے کہ یہ مسجود عالم ہے، یہ تمام عالم کی سجدگاہ ہے، ان کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں سجدہ فی الحقیقت ہوتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، لیکن رب کائنات نے ہمیں فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کریں گے تو یہ ایسے ہوا جیسے آپ نے میری طرف سجدہ کیا ہے، میری طرف سر کو جھکایا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت کعبہ ربانی۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہر اشیاء کی ایک ظاہر ہوتی ہے اور ایک باطن ہوتی ہے، تو ظاہر کعبہ کا وہ اور باطن یہ کہ حقیقت کعبہ کیا ہے۔ ایسا ہی کلام مجید ہے، قرآن عظیم الشان ہے۔ قرآن عظیم الشان کے ایک حروف اور نمط اور اس کا طریقہ اور طرز ہے، اور ایک اس قرآن عظیم الشان کی حقیقت ہے کہ قرآن عظیم الشان کی بھی ایک حقیقت موجود ہے، کہ جیسے قرآن عظیم الشان کی آپ نے یہ سماعت فرمائی ہوگی کہ قرآن عظیم الشان میں کچھ ایسے حروف ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب حروف مقطعات کی علم بظاہر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کاف، ہا، یا، عین، صاد ہوں گی، نون ہوں گے، اس میں سے لفظ ہوگا ہا، میم، عین، سین، قاف، اسی طرح اس میں ہوگا الف، لام، میم، اس میں سے ہا، میم ہوگا۔ بظاہر تو وہ حروف دکھائی دیں گے، لیکن ان کی بھی ایک حقیقت موجود ہے کہ واللہ اعلم بحقائقہا، اللہ کریم ان کی حقیقتوں سے خوب آشنا ہے۔ ہم اور آپ کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کسی کو اگر یہ حروف مقطعات کا علم دیا گیا ہوگا تو بہت تھوڑا سا دیا ہوگا اللہ رب العزت۔ ایسی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ایک ہماری نماز کی صورت ہے اور ایک ہماری نماز کی حقیقت ہے۔ اب حقیقت نماز کو صرف ایک ہی جملے میں ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب حضور کی معراج آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا معراج کیا ہوا تھا؟ رب سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ کو ما زاغ البصر وما طغى کے مرتبے پر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے مرتبے پر جا کے۔ تو ایک مومن مسلمان کی ایک صورتی نماز ہے اور ایک ان کی حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت نماز ہے، تو یہ بھی نماز کے حقائق ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقائق اشیاء۔ پھر اس حقائق اشیاء میں
انبیاء علیہ السلام کی حقائق کو بھی جانا جاتا ہے، جس میں سے حقیقت ابراہیمی علیہ نبینا علیہ السلام ہے، حقیقت موسوی علیہ نبینا علیہ السلام ہے، حقیقت احمدی ہے اور حقیقت محمدی ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی نبی کی صورت پر گیا تو ہلاک ہو گیا، بلکہ نبی کی حقیقت کہ آئے کس چیز کے لیے ہیں اور ان کا مشن کیا ہے اور حقیقت میں وہ آئے کس چیز کے لیے ہے، یہ اس نبی کی اصل چیز ہوتی ہے۔ تو ہم 27واں مراقبہ کریں گے، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی۔ کعبہ تو آپ جانتے ہیں، اور ربانی رب یعنی کعبہ ربانی، اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ، ان کی ایک حقیقت ہے اور ایک صورت ہے۔ فیض میں آیت الذات بیچون کہ مسجودی جمیع ممکنات استو، مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچون سے کہ جو مسجود جن کو سجدہ کیا جاتا ہے، تمام ممکنات رب کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ وما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہیں کرتا ہوگا، ولیکن لا تفقہوا تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں ہوتا، آپ جان نہیں سکتے کہ وہ کیا تسبیح کرتے ہیں۔ مشائخ نے تو فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو پرند اور چرند اور یہ سارا کچھ جب بولتے ہیں نا، آوازیں نکالتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہوئے آوازیں نکالتے ہیں۔ حتیٰ کہ شجر و حجر و مدر و نباتات و جمادات جو بھی ہے وہ سارے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، لیکن رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں پر جو لازم کیا گیا ہے کہ وہ سجدہ کس طرف کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، تو یہ کعبۃ اللہ جو ہے اللہ کریم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اس حقیقت کعبہ کو بھی پیدا فرمایا ہوا ہے۔ یہ فیضان مجھے کہاں مل رہا ہے؟ بہیئت وحدانی من، یہ مجھے میری ہیئت وحدانی میں سارے لطائف کو ملا کے ایک لطیفہ بنانا، اسی میں مجھے یہ فیضان مل رہا ہوتا ہے حقیقت کعبہ ربانی کا۔ مشائخ کی اقوال کو اگر ہم سنتے ہیں تو مشائخ کی اقوال میں سے ہمیں بہت سارے ایسے اقوال ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہی تھی تو اللہ کا ایک دوست، ایک برگزیدہ ولی اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو جب کعبۃ اللہ کی طرف نظر کی تو کعبۃ اللہ شریف کی صورت موجود تھی لیکن حقیقت کعبہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ عرض کی پروردگارا، یہ حقیقت کعبہ کہاں چلا گیا؟ تو اللہ کریم نے الہام فرمایا کہ حقیقت کعبہ اللہ کی ایک بندی کی طواف کرنے گیا ہے، کہ اللہ کی ایک بندی آ رہی ہے اور وہ اللہ کو اللہ کے ہاں ان کا اتنا مرتبہ ہے کہ یہ حقیقت کعبہ ان کی طواف کرنے کے لیے۔ امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی مکاتیب شریف میں ان کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ ربانی کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کی دربار میں بھی آتے ہیں، اور حتیٰ کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے مثنوی شریف میں ان کے بہت سارے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ اور روضۃ القیومیہ کے صاحب نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں حقیقت کعبہ ربانی کی وجود کو سرہند شریف میں تسلیم فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کہ جہاں پر قبر شریف ہے یہاں پر حقیقت کعبہ ربانی تشریف لائی اور وہاں اس قبر میں گورا منور فرمایا اس قبر کو۔ تو یہ ہے حقیقت کعبہ ربانی، ایک گارے پتھر اور مٹی کے عنصر ہے، یا ان کا شکل ہے، یا وہ شکل ہے جس پر غلاف چڑھایا گیا ہے، یا وہ شکل ہے کہ جسے ہم اور آپ ٹچ کرتے ہیں، ایک وہ شکل ہے، یہ ظاہری ہے۔
اور ایک ان کا حقیقت ہے کہ ان کا حقیقت کیا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ تمام عالم کی مسجود ہے، اور حال یہ ہے کہ تمام عالم کی مسجود الہ العالمین کی ذات ہے، لیکن پھر بھی رب نے ہمیں حکم فرمایا کہ اس طرف سجدہ کر لو۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی اللہ رب العزت نے اس طرف سجدہ کرنے کے حکم فرمایا ہے۔ تو اس سے حقیقت کعبہ ربانی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ فیضان جو حقیقت کعبہ ربانی کا ہے، یہ ہم کہاں لیں گے؟ ہیئت وحدانی میں، شکل ایک شکل میں لیں گے، اور ایک شکل کے معنی یہ ہے کہ ہم سارے لطائف کو اکٹھا کر کے ایک لطیفہ تصور کریں، اور وہ لطیفہ اخفا ہو یا دوسرے مشائخ کے بقول لطیفہ قالبی ہو، تو پھر ہم وہاں پر ان کا فیضان لیتے جائیں گے، لیکن اپنے مرشدوں کے وسیلے اور واسطے سے۔